بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ سب کو جامعہ دختران اسلام کے ترجمۃ القرآن کورس میں خوش آمدید ہے۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 194 پڑھیں گے، 194۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور ہمیں دے، ما وعدتنا، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولی کا، اپنے رسولوں سے، ولا تخزنا، اور ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو نہیں کرتا اپنے وعدے کے خلاف۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانوں کے ذریعے ہم سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدے کے خلاف کرنا تو ناممکن ہے، پھر یہ دعا کیوں کی گئی؟ تو اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا سے مقصود اظہار عبودیت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ بعض چیزوں کے متعلق ہم کو معلوم ہے کہ لا محالہ ایسا ہوگا، پھر بھی اس کی دعا کرنے کا حکم ہے، جیسے قرآن مجید کی سورہ مومنون میں 118 آیت میں اس طرح آیا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ آپ دعا کیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے رب مغفرت فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت سورہ فتح سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اظہار عبودیت کے لیے، یعنی آپ کے اللہ کے بندہ ہونے پر ہونے کے اظہار کے لیے آپ کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم برقرار رکھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 114 میں فرمایا، قال ربی احکم بالحق، اللہ کے رسول نے دعا کی، اے میرے رب برحق فیصلہ فرما۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ برحق ہی ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کے رسول نے اظہار عبودیت کے لیے یہ دعا کی۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو رسولوں کے ذریعے مغفرت اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، وہ نام بنام معین اشخاص سے وعدہ نہیں کیا، یعنی خاص بندوں سے وعدہ نہیں کیا، بلکہ وہ وعدہ بطور نیک و صاف کے ہے، یعنی جن جن بندوں کے اندر نیک و صاف ہوں گی، جو لوگ اعمال صالح کریں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے جنت اور آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارا شمار ان اوصاف کے حاملین میں سے ہے یا نہیں، یعنی ہم نیکوکاروں میں شمار ہیں یا نہیں۔ ہم سے کئی قسم کے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے جو تو نے وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا، لیکن یہ نہیں فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو کب غلبہ نصیب ہوگا۔ سو مسلمانوں نے اس غلبے کے حصول کے لیے بھی دعا کی۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اس وعدے کی وجہ سے اجر کا مستحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
اور مسلمانوں نے اللہ سے دعا کی کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ اپنے وعدے کی وجہ سے ہمیں فرما، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں عطا فرما۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام محمد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تم درست کام کرو اور نیکی کے قریب ہو جاؤ، صبح شام اور رات کے کچھ حصے میں درمیانہ روی اور اعتدال سے عمل کرو، یعنی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 195 پڑھتے ہیں۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب، پس قبول کر لیا، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، دعا قبول کر لی۔ انی لا اضیع، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نہیں ضائع کرتا، عمل عاملین، عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، من ذکرین، چاہے وہ مرد میں سے ہے، او انثی، یا وہ عورت میں سے ہے، یعنی چاہے مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کے جو جو ان کو کام دیے گئے ہیں، جو جو ان کے دائرۂ عمل ہیں، ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا، پھر ہجرت کی اور وہ نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور ان لوگوں کو میرے راستے میں تکلیف دی گئی، وقاتلوا، اور وہ لڑے، یعنی انہوں نے جہاد کیا، وقتلوا، اور وہ قتل ہوئے، لأکفرن، ضرور میں دور کر دوں گا، ہٹا دوں گا ان سے، عنہم سیئاتہم، میں ان سے ان کی برائیاں، ان کے گناہ دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات تجری، اور لا ضرور، ادخلنا، میں داخل کروں گا، اور میں ضرور داخل کروں گا، ہم انہیں، جنات تجری، ایسے باغوں میں جن کے نیچے، ایسے باغوں میں جن میں جاری ہیں، من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اجر ہے، یہ بدلہ ہے، یہ ثواب ہے اللہ کے پاس، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس زیادہ اچھا ثواب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہم پڑھیں ولا ادخلن، تو والا میں اگر لا کو کھینچ کے پڑھیں تو نہیں کا معنی دیتا ہے، اور اگر اس کو آدھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ ضرور کا معنی دیتا ہے۔ لہٰذا پورا قرآن پاک پڑھتے ہوئے لا کے لفظ کو بڑے احتیاط سے ادا کرنا چاہیے، ورنہ معنی اور مفہوم بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ ولا ادخلن، میں ضرور داخل کروں گا، اور اگر ہم لا کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں ولا ادخلن، تو اس کا معنی ہو جائے گا اور نہیں میں داخل کروں گا، یعنی پہلے کہا جا رہا ہے ضرور داخل کروں گا، اور اب اگر لا کو کھینچ کے پڑھ لیا تو الٹ ہو جائے گا کہ نہیں داخل کروں گا۔ لہٰذا پورے قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے لا کی طرف غور کیجیے، اگر لا پہ صرف زبر ہے تو آدھی آواز سے پڑھیے، کھینچیے نہیں، لمبا نہ کیجیے، اور اگر لا پہ زبر کے بعد الف خالی آ گیا ہے تو لا کو کھینچ کے پڑھیے تاکہ اس کا صحیح معنی اور مفہوم دے سکے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس کے محاورتاً ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا
قبول فرما لی اور فرمایا یقیناً میں تم سے کسی محنت والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ بس جن لوگوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اسی کے باعث اپنے گھروں میں نکال دیے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میری خاطر لڑے اور مارے گئے، تو میں ضرور ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا اور انہیں یقیناً ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے حضور سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس سے بھی بہتر اجر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 5 دعائیں ذکر فرمائی ہیں، یہ جو ہم پیچھے آیتیں پڑھ کے آئے ہیں۔ ایک شروع ہوئی تھی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ پاک آپ نے یہ سب کچھ بے فائدہ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک اور دعا تھی ربنا انک من تدخل النار، کہ جو دوزخ میں داخل ہو گیا اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ اور پھر اگلی ایک اور ربنا ہے، ربنا اننا سمیعنا منادی ینادی، تو یہ بھی اگلی دعا ہے کہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا اور ہم ایمان لے آئے۔ اور آگے ایک اور ربنا ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ ہم سے دور فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہمارے گناہ دور فرما دے۔ آگے ایک اور ربنا وآتنا ما وعدتنا، یہ جو ابھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پاک جو تو نے وعدہ فرمایا ہے اپنے نبی کے ذریعے، پیچھے ہم پڑھ کے ہیں پچھلی آیت سے۔ تو یہ 5 ربنا ہیں جو اس پچھلی آیتوں میں گزرے ہیں۔ ان دعاؤں کی مقبولیت کا اس میں بیان ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی دعاؤں میں 5 مرتبہ ربنا کہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے اپنی دعاؤں میں 5 مرتبہ ربنا کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ تو پورے قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ ایسے بکس ملتی ہیں جن میں قرآن مجید سے ربنا ملتے ہیں، چہل ربنا ملتے ہیں، 40 دعائیں جو ہیں قرآن مجید کی ربنا سے جو شروع ہوتی ہیں، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ضرور اپنی دعاؤں میں اس طرح 5 ربنا ضرور شامل کر لیجئے کہ یہ خیر و برکت کا باعث ہے، دعا کی مقبولیت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، اس سے مراد یہ ہے کہ میں کسی عمل کا ثواب ضائع نہیں کرتا، یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ میں خشوع و خضوع اور حضور قلب سے کی ہوئی کسی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے یا پھر اپنی کسی حکمت کی وجہ سے اس کو مؤخر کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، اور دعا کرنے والا تاخیر پر صبر کرے تو اس کو اس کا بھی اجر ملتا ہے، یا اس دعا کے عوض میں اس بندے پر سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ ہم جنس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کے لیے ہی جو سب سے پہلا تعلق قائم کیا گیا مخلوقات میں سے وہ میاں بیوی کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں ٹیڑھی پسلی کو شق کیا تو اس میں سے بنی بنائی حضرت اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ جو پہلی عورت پیدا کی گئی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے تھی، اور اس کے بعد جتنے مرد اور عورتیں پیدا ہوئے وہ سب عورتوں سے پیدا ہوئے، لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ تم مرد اور عورت ایک دوسرے سے ہو، کہ سب سے پہلے ایک مرد تھا، مرد سے عورت کو پیدا کیا گیا اور پھر عورتوں سے آگے سے مرد عورتیں پیدا کیے گئے، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم ایک دوسرے سے ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہجرت کے اجر و ثواب میں عورتوں کا ذکر تو بالکل بھی نہیں سنا۔ تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اس حوالے سے کہ چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں،
جو بھی نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے دور کے مہاجرین اور مجاہدین اور ان سب سے مغفرت کا اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام صحابی جنتی ہیں اور مغفور ہیں، یعنی بخشش ان کی ہو چکی ہے، جبکہ یہ کچھ گروہ ایسے ہیں جن کا کہنا ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 کے سوا باقی تمام صحابہ مرتد ہو گئے۔ یہ آیت کے خلاف ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ عہد رسالت کے تمام جہاد کرنے والے اور ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے مغفرت اور جنت کا وعدہ نہ فرماتا، اور انہوں نے مغفرت اور دوزخ سے نجات کی جو دعا کی تھی ان کو قبول نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ نیکسٹ میں ہمارا تھوڑا سا سبق رہ گیا ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، یو پی ایس پہ کلاس لے رہے ہیں، کسی وقت بھی آف ہو سکتا ہے، اس لیے بس 2 آیات پڑھائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ آل عمران کو کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ پیچھے صرف 6 آیات رہ چکی ہیں جو ہماری پڑھنے والی ہیں، 5 آیات رہ گئی ہیں۔ 195 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور 196 سے 200 تک ہماری آیات ہیں، ان کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور شاید 2 دن کا سبق بنے یا 3 دن کا سبق بنے۔ آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنے پچھلے لیسن نکال کر ان کے ریویژن کرنی شروع کر دیجئے۔ جہاں نصف پورا ہوا تھا 164 آیت نمبر 164 پر ہمارا نصف پورا ہوا تھا، وہاں سے لے کر آپ آیت نمبر 200 تک، یعنی پوری سورہ آل عمران تک اس کو کمپلیٹ کر لیجئے، اور لیسن کی اچھی تیاری کیجیے ٹیسٹ کے لیے۔ اور آپ سب سے یہ بھی درخواست ہے کہ انشاءاللہ پورے 11 بجے میسج آ جایا کرے گا، 11:15 آپ کو ID بھیج دی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ کلاس جوائن کریں اور ٹائم پر کلاس لیں، اور اگر کوئی ٹائمنگز کا ایشو ہے تو ضرور اس کو ڈسکس کیجیے، ہم مل کر اس کو چینج کر لیتے ہیں، لیکن کلاس میں سب کا موجود ہونا خیر و برکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اس کلام عظیم کا ادب نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کے مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔